بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کل آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان نے گرین پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی تقریب میں شرکت کی، اور جہاں پہ ہر طرف ابھی مایوسی اور بے چینی کا عالم ہے، وہاں پہ ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر شاہ جی نے قوم کو یہ یقین دلایا ہے، اور انہوں نے بہت ساری احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی کچھ آیات بھی کوٹ کی کہ اسلام میں مایوسی گناہ ہے اور کسی صورت بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ موجودہ بحرانوں سے نکلے گا بھی، اور پاکستان آگے ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہوگا۔ وزیر اعظم نے بھی یہ اعادہ کیا کہ گرین پاکستان کے لیے جو اقدامات پاک فوج کر رہی ہے وہ انتہائی قابل ستائش ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس وطن عزیز کو بے شمار موسموں کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کر لیں، ہمارے تمام جتنے بھی ادارے ہیں، تو یہ ملک جو ہے یہ جنت بن سکتا ہے۔ اس ملک کے اندر گرینری ہے، اس ملک کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، اس ملک کے اندر خوبصورتی، یعنی آپ کو ہر قسم کا جو ہے وہ پہاڑ ملیں گے، نہریں ملیں گی، آپ کو موسم ملیں گے، آپ کو پھل ملیں گے، آپ کو ہر قسم کی جو ہے وہ اس ملک کے اندر نعمتیں، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا عطیہ خداوندی ہے کہ یہاں پائی جاتی ہیں۔ صرف اور صرف ضرورت سمر کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اس ملک کی مشینری میں پرزے کام کرنے والے ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ کام کریں تو کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ گو کہ جو بین الاقوامی سطح پہ اس ملک کو مٹانے کے لیے جب سے یہ وجود میں آیا ہے، ہر دور میں اس کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ہماری پاک فوج نے ہر لمحہ ان سازشوں کو ناکام بنایا، ان سازشوں کا توڑ کیا، اور قوم کے اوپر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو یہ پاک فوج کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ڈوبتے ہوئے لوگوں کو سہارا دیا، انہوں نے گرے ہوئے گھروں کو آباد کیا، انہوں نے دہشت گردوں کے سامنے اپنی سینے تان کے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور یعنی کہ آپ پاک فوج کے سپاہیوں اور پاک فوج کے جو عظیم سپوت جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کو ایک لمحہ بھی نہیں بھول سکتے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا اس وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے۔ گو کی آبادی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا، جہاں اور مسائل ہیں وہاں آبادی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 24 کروڑ کی آبادی کی جان و مال کی حفاظت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ محدود وسائل ہونے کے باوجود جب بھی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے ہماری پاک فوج کے جوان وہاں دن رات ایک کر کے وہ قوم کو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک ان کو ریہیبلیٹیٹ نہ کر لیں۔ بدقسمتی سے جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ پاک فوج اور عوام کو لڑانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتی ہیں، جس سے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن صبر و تحمل اور استقامت کے ساتھ ہماری فوج نے جو ہے وہ معاملات کو ٹیکل کیا، چاہے وہ سوات کے اندر آپریشن ہو، چاہے وہ وزیرستان کے اندر آپریشن ہو، وہاں پہ دشمنوں نے تو کوئی حد نہیں چھوڑی، دہشت گردوں نے تو کوئی حد نہیں چھوڑی۔
آج بھی وہ دہشت گرد کسی نہ کسی صورت میں ہماری پاک آرمی اور سیکیورٹی فورسز کے اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، بارودی سرنگوں بچھاتے ہیں، طرح طرح سے ڈائریکٹ فائرنگ کرتے ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ کہ اگر ایک شہید کے گھر میں اس کا میت جاتا ہے تو 10 لوگ جو ہیں وہ اور آرمی کے اندر شہادت کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے ورثاء جو ہیں وہ شہادت کو ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں، اور ان کے ہاں اس کا بہت بڑا رتبہ ہے، اور یہ بلا شبہ ہمارے دین میں بھی اس کی جو ہے وہ جہاد کے دوران جب آپ شہید ہوتے ہیں تو آپ کا بہت بڑا رتبہ ہے، اور بغیر حساب کتاب کے آپ کو جنت ملتی ہے۔ ناظرین، دوسرا ہمارا اس وقت جو انشاءاللہ پاک فوج نے اگر دن رات شبانہ روز کاوش کی تو جو خواب کل دکھایا گیا ہے ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے، وہ ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا اور گرین پاکستان ضرور بنے گا، کیونکہ فوج بڑی ڈسپلن کے ساتھ، بڑے پلاننگ کے ساتھ وہ جو ہے وہ ملک بھر کے اندر اس پہ اب کام کریں گے، شجرکاری مہم ہوگی، بہت اچھے جو ہے وہ گرین بیلٹس بنے گی، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک عطیہ دیا ہے اور اس کی حفاظت ہمارا اللہ ضرور کرے گا اور کر رہا ہے۔ دوسرا، آج ایک چھوٹا سا اور مسئلہ جو ہمیں درپیش اس وقت آ رہا ہے، محرم الحرام قریب ہیں، جبکہ پارا چنار میں ہمارے تحریک جعفریہ کے لوگ جو ہیں ان کو بہت سارے تحفظات ہیں، وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کوئی تسلی بخش نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر فرقہ واریت کو کچھ ملک دشمن عناصر جو ہے وہ ہوا دے کر وہاں پہ حالات خراب کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ حسب روایت تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ مفادات یا اپنے عقائد کو بالائے طاق رکھ کر یکجان ہو کے، پارا چنار ہو، اسکردو ہو، بلوچستان ہو، جہاں جہاں پہ بھی حالات خطرناک ہیں وہاں پہ وہ آواز امن کی بلند کریں، امن کے جھنڈے کو لہرائیں، کیونکہ یہ علماء مشائخ ہی مل کے یہ ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ امن کمیٹیاں ہیں، علماء مشائخ ہیں، انتظامیہ ہے، وہ مل کر تدارک کرے اور ہمارے تحریک جعفریہ کے جو لوگوں کے تحفظات ہیں ان کو دور کرے، تاکہ مقدس ایام جو آنے والے ہیں ان میں تمام معاملات جو ہے وہ خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے جتنے بھی لوگ اس ملک محب وطن ہیں جو اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہے ہیں ان کو استقامت دے۔ بہت شکریہ۔